أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ان میں بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو درجات کے اعتبار سے بلند فرمایا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے جو ان کے بعد تھے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے معجزات آئے. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو ان میں سے بعض وہ تھے جو ایمان لائے اور بعض وہ تھے جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل. خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس میں نہ بیع ہوگی نہ دوستی ہوگی نہ سفارش. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور 254 یہ دو آیتیں ہیں، اور آیت نمبر 253 سے تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے. 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے آج سے. گزشتہ مجلس کے آخر میں اور گزشتہ پارے کے آخر میں آیت آئی تھی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ اللہ کے بھیجے گئے پیغمبروں میں سے ہیں. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یعنی بعض نبی بعض سے افضل ہیں. ایک نبی کا یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام درجے میں ایک دوسرے کے بالکل برابر سرابر نہیں ہیں. اب حدیث میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ تم انبیاء کے درمیان میں ایک دوسرے کو کی فضیلت ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو، حدیث میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عیسیٰ ابن مریم پر مجھے فضیلت نہ دو، میرے بارے میں یہ نہ کہو
کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں، اور ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا اقول ان احدا افضل من یونس ابن متى، فرمایا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی حضرت یونس ابن متى سے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام سے کوئی آدمی افضل ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں۔ آپ کی یہ اور اس طرح کی احادیث ایک طرف ہے، اور یہاں قرآن کریم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو کہا کہ مجھے حضرت عیسیٰ پر فضیلت نہ دو، اور آپ نے جو فرمایا کہ حضرت یونس سے افضل کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح آپ نے جو فرمایا کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، یہ سب اس موقع کی باتیں ہیں جس میں جب آپ کو یہ بتلایا نہیں گیا تھا کہ آپ تمام نبیوں میں افضل ہیں، اس وقت تک کی باتیں ہیں۔ بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتلا دیا گیا کہ آپ افضل الانبیاء والرسل ہیں، آپ انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں وہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے، ان میں سب سے افضل میں ہوں گا، اور میں سب سے آخر میں آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے دربار میں جا کر کے لوگوں کی سفارش کرنا شروع کر سکے۔ سب لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر کی طرف بھاگیں گے، میدان حشر برپا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، لوگوں میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نبی کے پاس جا کر کے لوگ کہیں گے کہ یا نبی اللہ، آپ اللہ سے ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ شروع کرے، آپ جا کر کے اللہ سے ہمارے بارے میں سفارش کریں۔ ہر نبی اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دے گا، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاور عطا فرمائیں گے کہ آپ اللہ کے حمد کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر کے اللہ کے دربار میں آگے بڑھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، ایسا بلند مقام عطا فرمائیں گے جس کی تعریف کی گئی۔ ہم لوگ دعا میں بھی، درود پاک میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور دعاؤں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کی عطا کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ یہاں یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور سے کسی نبی کو افضل اور کسی نبی کو مفضول نہ کہیں، کسی نبی کے درجے کو اونچا اور کسی نبی کے درجے کو نیچا نہ کہیں، اس لیے کہ انبیاء کے درمیان میں جو درجات ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بعض فضیلتوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، انبیاء میں سے بعض وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے بات کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، آپ کے بارے میں وہ روایت بہت مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان کو اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر درجہ بلند فرمایا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو ہم نے بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ ان واضح نشانیوں کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہو گئے ان کے ماننے والوں میں، کسی نے حضرت عیسیٰ کو نبی تسلیم کیا، اور کسی نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ دوسرے انداز اختیار کیے، کسی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، اور کسی نے کہا کہ اللہ تین خدا میں سے ایک خدا ہے۔ اور اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دینا چاہا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ مار ڈالنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا پیچھا کیا اور ان کو مارنا چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ میں داخل ہوئے جہاں انہی میں سے جو لوگ مارنے آئے تھے انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی گئی، لوگوں نے اسے مارا اور اسے سولی پہ لٹکا دی اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا۔ تو یہ ہے بعض انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے رشد و ہدایت کے لیے امت کی طرف بھیجا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اس زمانے میں تسلیم کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ لوگوں نے ایمان لایا اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا بھی نہیں ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سبھی کو ہدایت دے کر کے سبھی کو جنت میں داخل کر دیتے، جہنم نام کی کوئی چیز نہیں بناتے، لیکن اللہ نے دنیا کو بنایا ہی آزمائش کی جگہ بنایا ہے، یہاں بھیجا ہی گیا انسان کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے اور کون نہیں۔ یہ آزمائش، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ غلط اور صحیح چیزیں رکھیں گے تبھی تو آزمائش ہوگی۔ ساری چیزیں اچھی ہی انسان کے دل میں ڈال دی جائے تو پھر آزمائش کس چیز کی؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من پسند چیزیں بھی دنیا میں رکھی گئیں اور دل کے لیے ناگوار چیزیں بھی رکھی گئیں، اور جتنی پسندیدہ چیزیں ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ان سے جہنم کو ڈھانک دیا گیا۔ آدمی اس طرف لپکے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورے کرے گا، چلتے چلتے وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور ایک طرف آدمی اپنی نفس کشی کرے گا، اللہ کی اور اس کے رسول کی مان کر کے چلے گا، چلتے چلتے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو ڈھانک دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو ڈھانک دیا گیا ہے من پسند چیزوں سے۔ آدمی اپنی من چاہی زندگی گزارے گا، جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے آزمانے کے لیے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، پورے انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، مقام محمود عطا فرمایا، آپ کو سفارش کا حق قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں اس آیت سے متعلق ہوئی۔ اگلے آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل، تم لوگ خرچ کر لو اس چیز سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کا طریقہ ہی ایسا اختیار کر رہے ہیں، بولنے کا طریقہ ہی ایسا اپنا رہے ہیں کہ ہماری دی ہوئی چیزوں سے تم خرچ کرو۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مال سے خرچ کرو، بلکہ فرما رہے ہیں مما رزقناکم، انفقوا مما رزقناکم، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، تم اس کے امین ہو، تمہارے ہاتھ میں امانتاً دی گئی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے انسانوں سے، مسلمانوں سے۔ کیا چیز خرید لیا ہے؟ ان کی جان کو، ان کے مال کو اللہ نے خرید لیا ہے کہ ان کے بدلے اس کو جنت دی جائے گی۔ یہ اللہ کا ہمارے ہاتھ میں دی ہوئی امانت ہے، جان مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہمیں اس میں خیانت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
اللہ کی مرضیات میں خرچ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ فرمایا خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ سفارش ہوگی۔ خرچ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اسے بدلہ عطا فرما، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کے رکھنے والا ہے اس کے مال کو ضائع فرما۔ فرشتہ روزانہ فرشتے کھڑے ہو کر کے سورج نکلتے وقت دعا کرتے ہیں، یہ ندا دیتے ہیں، یہ آواز دیتے ہیں، یہ دعائیہ جملے کہتے ہیں کہ جو اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہے اس کے مال میں زیادتی فرما، اور جب بچا کر کے رکھنے والا ہے اس کے مال کو ضائع اور برباد اور ہلاک فرما۔ یہ دعا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کے مسئلے میں بڑے حساس تھے۔ روایات میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرض الوفات کا موقع تھا، یعنی آپ علیہ السلام کی حالت بالکل نازک ہوتی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اب ختم ہو جائیں گے، اب دنیا سے چلے جائیں گے، تب چلے جائیں گے۔ ایسے نازک موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی فکر لاحق تھی کہ میں دنیا سے جاؤں اور میرے گھر میں کوئی ایسا مال رہ جائے جس کے بارے میں مجھے اللہ سے جواب دہی کرنی پڑے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ 6 یا 7 درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں دیے تھے، اور آپ بار بار اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ عائشہ وہ کیا ہوئے وہ 6 درہم، وہ کیا ہوئے وہ 7 درہم، کیا ہوا وہ ان کا، کیا ہوا کیا تم نے اسے خرچ کر دیا؟ ام المؤمنین نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تیمارداری میں، آپ کے علاج و معالجے میں، آپ کا خیال رکھنے میں اتنا مشغول ہو گئی ہوں کہ مجھے ابھی اسے خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ اسے میرے ہاتھ میں دو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے فرمایا کہ میں کیا کروں کہ جب یہ چیز میرے گھر میں رہ جائے اور میں اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوں کہ مجھے اس چیز کی جواب دہی کرنی پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرچ فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام اتنے خرچ کرنے کے مسئلے میں اور مال اپنے پاس رہنے کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ روایات میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز، کوئی درہم میرے پاس کبھی کہیں سے کوئی مال آتا تو میرے پاس 1 درہم بھی باقی میں نہیں رکھتا، سوائے ہے کہ وہ کسی قرض دار کو واپس کرنے کے لیے رکھے گئے ہوں، جب وہ قرض خواہ آئے گا اور اسے دے دیا جائے۔ کسی ضرورت سے کوئی ایک آدھ درہم اٹھا کے رکھے گئے ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے جمع کر کے رکھنے کی بات ہمارے مسئلے میں ہے ہی نہیں، آپ کی سیرت میں تھی ہی نہیں وہ چیز۔ آپ علیہ السلام جلد سے جلد خرچ کرانے کے عادی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بادروا بالصدقہ، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، فإن البلاء لا يخطئها، اس لیے کہ مصیبت اسے پھلان کر کے نہیں آ سکتی۔ دنیا بھر کے مسائل ہوتے ہیں، ہم لوگ عاملوں کے پاس، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس دوڑتے ہیں۔ قرآن نے اور حدیث نے اس کا علاج بتلایا ہے کہ وہاں ادھر ادھر کے چکر نہ کاٹو، پریشانیاں ہیں فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، فرمایا اور ایک حدیث میں ہے کہ الصدقۃ ترد البلاء وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے، اور مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے حضرت مولانا قاری محمد ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت تھی کہ جب بھی سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنے خاص خدام کو ضرور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے کر کے تشریف لے جاتے، اس لیے کہ حدیث آدمی سفر میں نکلتا ہے تو وہ بالکل موت کے دہانے پر ہوتا ہے، نکلا سفر میں آدمی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی کچھ بھی ہو، اس کی سواری کچھ بھی ہو سکتی ہے، یا آس پاس سے آنے والی کسی سواری سے ٹکرا سکتا ہے،
اسی لیے بزرگان دین یہ کہتے ہیں، بالخصوص میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم بار بار فرمایا کرتے تھے کہ جب سفر کرو، سفر میں رہو، تو جیسے گانا بجانا جس طریقے سے ہوتا ہے، نوجوان طبقہ نکلتا ہے گاڑیوں میں گانا گاتے ہوئے بجاتے ہوئے، یہ بالکل غلط چیز ہے، اس لیے کہ آدمی موت کے دہانے پر ہوتا ہے، سفر میں محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ گھر بیٹھا آدمی حادثے کی زد میں اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ سفر میں جانے والا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کے سیفٹی فل جگہ میں ہو۔ ہمارا جب بہت پہلے ہم لوگ کسی شادی میں گئے، وہاں 2 بھائیوں کی شادی ہو رہی تھی، ایک بھائی ترنیلولی میں ایک شادی ہو رہی تھی، تو بڑے بھائی کے دوست احباب یہاں سے چنئی سے کار میں نکلے، نئی گاڑی تھی بالکل، اس کے دوست احباب 5 دوست مل کر کے نکلے، درمیانی سیٹ میں بیٹھنے والا ایک بچہ، گاڑی گئی اور ڈیوائیڈر سے ٹکرائی، وہ بچہ بالکل سیفٹی فل جگہ میں بیٹھا تھا، نہ دائیں تھا نہ بائیں تھا نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، بالکل درمیان میں بیٹھا تھا، ڈیوائیڈر میں اسی کا سر جا کے لگا اور وہی موقع واردات میں شہید ہو گیا۔ دوست کی شادی کو بھی یہ لوگ پہنچ نہیں سکے۔ تو یہ دوست احباب کے ساتھ جاتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہم موت کے دہانے پر رہیں، کبھی بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری موت سے بچاتا ہے صدقے کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، تو فرمایا من قبل ان یأتی یوم، کب سے، کس دن سے پہلے، اس دن سے پہلے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن نہ کسی قسم کی تجارت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہوگا۔ کاروبار کسے کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی بینہما، یعنی آپسی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے مال کا تبادلہ، ایکسچینج، یعنی آدمی ایک مال دوسرے کو دے، دوسرا آدمی پہلے آدمی کو دوسرا مال دے دے، اسے کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کی تجارت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے نفس کا فدیہ، آدمی ہے، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، یعنی کوئی آدمی ایسا آ جائے کہ بھائی دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی بڑے برے معاملے میں پھنس گئے، برے مقدمے میں پھنس گئے، کوئی غریب سا آدمی کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے مال وغیرہ کا لالچ دلاتے ہیں، تو زندگی بھر کما کر کے بھی اتنا مال کما نہیں سکتا ہے، تو ویسے بھی بیمار ہے، لاغر ہے، اس مقدمے کو تو اپنے سر لے لے، ہم تیرے گھر والوں کو اتنے لاکھوں روپے کا سے مال دے کر کے ان لوگوں کو نحال کر دیں گے، ان کی زندگیاں اچھی ہو جائیں گی، وہ مان جاتا ہے اور مقدمے میں اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے، اور جو مجرم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا، فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے مقابلے میں کافی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے بدلے میں نہیں آئے گا۔ لا یجزی والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، نہ باپ بیٹے کے مقابلے میں کہے گا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، اس کی جگہ میں میری گرفتاری ہو جائے، اور نہ بیٹا یہ کہے گا کہ میرے ابو کے ہزارہا احسانات میرے اوپر ہیں، میرے باپ کو میں آنکھ میں جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، ان کی جگہ مجھے لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ بات بالکل ہوگی ہی نہیں۔ کیا ہوگا؟ اسے بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی گھر والی سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لینا چاہیے۔ یہاں اس کے بعد کی آیتوں میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو کر کے سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک انسان کا اپنی جان، اور ایک ہے مال۔ جان اور مال، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کا سبب بنتی ہیں، اسی لیے فرمایا گیا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کا سر ہے۔ اسے آدمی مال کی محبت میں جھوٹ بولتا ہے، مال کی محبت میں، مال کمانے کے لیے
دھوکہ دیتا ہے، مال کمانے کے لیے دوسروں کا نقصان کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی بھی طریقے سے مال اپنے ہاتھ میں آ جائے۔ اس لیے مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ آئندہ بہت اس کے بعد آنے والی کئی آیتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس سے پہلے گزشتہ آیات میں اپنی جان کو اللہ کے دربار، اللہ کے بارگاہ میں لگانے کی تاکید کی گئی تھی۔ اسی لیے ہے کہ دو چیزیں ہیں، جان اور مال، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم اللہ کے راستے میں اسے لگائیں، یہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں لا بیع فیہ، جس دن کسی قسم کا کوئی بدل نہیں ہوگا، ولا خلۃ، کسی قسم کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، بلکہ دوست وہاں دشمن بن جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست آپس میں وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور دوست اس دن کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں سے دوستی ہی نہ کیا ہوتا، جس کی دوستی نے مجھے غرق کر دیا، جس کی دوستی کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا، جس کی دوستی کی وجہ سے میں گنہگار ہو گیا، جس کی دوستی نے مجھے گناہوں میں مبتلا کیا، میں اس حال میں پہنچا کہ آج میں جہنم کا مستحق ہوں۔ تو دوستوں کو، جن دوستوں کی وجہ سے، جن کی دوستیوں کی وجہ سے آدمی جہنم کا مستحق بنے گا، اسے دیکھ کر کے اسے غصہ آئے گا۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہاں کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، بلکہ وہاں دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی پرہیزگاری میں پرہیزگار رہتے ہوئے، پرہیزگار نیک لوگ آپس میں ایک دوسرے کا نیک کاموں میں تعاون کرتے ہیں، تو وہ لوگ وہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گی، ان کی دوستیاں وہاں کام آئیں گی۔ فرمایا ولا شفاعت، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کسی کی بات نہیں چلے گی۔ یہاں کسی بڑے آدمی سے کہیں کسی مقدمے پھنس گئے، کسی بڑے سیاستدان سے سفارش کرا لیے، کسی مالدار آدمی سے سفارش کرا لیے، کوئی رشوت دے دی، وہاں قیامت کے دن کچھ نہیں چلے گا۔ فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ وہ ہیں، وہی ہیں ظلم کرنے والے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا۔ تو بزرگان محترم، یہ دو آیتیں ہوئیں، ان کا ترجمہ اور ان مختصر سی تفصیلات ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔